دعا بھی قبول نہ ہو رہی ہو اور اللہ کی مدد بھی کہیں سے آتے ہوئے نظر نہ آ رہی ہو، تو جان لو کہ تمہاری آزمائش کا سب سے سخت اور مشکل وقت چل رہا ہے۔ اور جانتے ہو اس وقت اللہ انسان کو کیوں اتنا بے بس کر دیتا ہے، کیوں ہر راستہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے یہی بے بسی، یہی تکلیف، یہی تڑپ تمہیں اس کے پاس کھینچ کر لے آئے۔ وہ کہتا ہے جب میرا بندہ ٹوٹ کر، مجبور ہو کر میرے پاس آتا ہے اور سسکتی ہوئی بے بس آنکھیں اور تھکا ہوا وجود میرے سامنے ملیامید ہو جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یا اللہ، بس اب تھک گئی ہوں، تیری مدد کی، تیرے جواب کی منتظر ہوں۔ یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو میں اپنی رحمت کے سارے دروازے اپنے بندے پر کھول دیتا ہوں، وہ بھی جن کی دعا اس نے مجھ سے کی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو میری شان کے مطابق ہے، کیونکہ آزمائش جہاں سے میرے بندے کے لیے تنگ ہوتی ہے میں اسے وہیں سے آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اگر تم سے سب کچھ لے لیتا تب بھی وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری کسی محبوب چیز سے آزمائے اور تمہیں خالی سسکتا ہوا چھوڑ دے؟ یہ وقت تمہارے لیے مشکل ضرور ہوگا، ایک ایک لمحہ مشکل ہوگا، لیکن یقین کرو یہ وقت بھی جلد ہی گزر جائے گا۔ تمہیں جو ابھی حالات ناممکن لگتے ہیں، لگتا ہے تم اب کبھی سنبھل نہیں پاؤ گے، تو یہ بھی بس کچھ وقت کی بات ہے، کیونکہ اللہ تمہیں اپنی جانب آنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو رکو مت، بھاگ کر چلے جاؤ، اس کے پاس رکھ دو اپنا سر سجدے میں اس کے سامنے اور کہہ دو کہ یا اللہ تیری جیت ہوئی اور میں ہار گیا، اپنا سب کچھ اس کو سونپ دو۔ ایک بار اس سے کہہ دو کہ میں راضی ہوں تیری رضا پر میرے مولا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں سمیٹ لے گا۔ تمہیں جو تکلیف ناقابل برداشت ہے، اللہ اسے کیسے سکون میں بدل دے گا۔ اللہ اسے کیسے سکون میں بدلتا ہے، اور جو تمہیں نہیں ملا اس کے بدلے وہ تمہیں کون سی نعمتیں دیتا ہے، تمہیں اس سے بہتر نہیں، بہترین عطا کرے گا جو تمہیں اب تک نہیں ملا۔ نہیں، پریشان نہیں ہونا زندگی میں، بہت سی ٹھوکریں لگتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کبھی اللہ آپ کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ناراض ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ کبھی وہ آزمائش کے ذریعے ہمارے گناہ دھونا چاہتا ہے، اس آزمائش کا بہتر اجر دینا چاہتا ہے۔ بس ایک بات دماغ میں بٹھا لو، جو ہوتا ہے سوئی بھی چبھتی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اور جس دن آپ نے یہ بات اپنے دل کو سمجھا لی اور یقین کرنا شروع کر دیا، دیکھنا زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ میری امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ جب تمہاری لاکھ کوشش اور دعا کے بعد بھی وہ دروازہ نہ کھلے جسے تم اپنے لیے بہتر سمجھتی ہو، تو پھر اللہ پر یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ اس کے پاس وسیلوں کی کمی نہیں۔ جس نے یہاں تک کا راستہ دکھایا ہے وہ آگے بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہارا سوچا ہوا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ خود ہی کوئی وسیلہ بنا دے گا، ورنہ اپنے راستوں کو تمہاری دعاؤں سے جوڑ کر تمہیں تمہاری ہی منزل لے جائے گا۔ اگر اللہ نے تم سے کچھ ایسا دور کر دیا ہے جسے کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ خود کو اس چیز کے لیے تیار کر لو جب اللہ اپنی رضا سے تمہیں دینے والا ہے، جو تمہارے سارے غموں کا مداوا کرے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، لیکن اللہ کی پسند
ہمیں صرف خوشیاں دینے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی پسند ہمیں صرف خوشیاں دینے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اب تھک چکے ہو، اس کو معلوم ہے کہ تمہارا دل اب بہت پریشان ہے اور ہر وقت اس کے جواب کا منتظر رہتے ہو۔ اس کو پتہ ہے کہ تم نے کتنے سجدے تکلیف میں کیے ہیں، کتنی راتیں بے سکونی میں اس کے سامنے بیٹھ کر گزاری ہیں۔ اس کو علم ہے کہ تمہارے اس خاموش دل اور نم آنکھوں میں کیا راز چھپا ہے، لیکن دیکھو، تمہیں ابھی بھی صبر کرنا ہے، بہت صبر کرنا ہے، کیونکہ اب اللہ کا جواب زیادہ دور نہیں، اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں۔ تمہیں گر کر پھر اٹھنا ہے، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملنا ہے۔ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اب کوئی معجزہ ہونے ہی والا ہے، بس تھوڑا اور صبر۔ اللہ کی مدد بہت جلد تمہیں بچانے والی ہے۔ تمہارا ٹوٹا ہوا دل بہت جلد ایک بار پھر سے کھل اٹھے گا۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟ کیا ہوا اگر وہ صرف ایک دعا کی طرف، ایک سجدے کی بات ہو جس کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو؟ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوئے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ ایسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین یہ ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا ہے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اور جانتے ہو تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں،
وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ میں کہتی ہوں میری بات سننے والا کوئی نہیں، تو اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ میں کہتی ہوں یا اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ دلوں میں بستا ہے وہ رب، محسوس کر کے تو دیکھو۔ اللہ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو، تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس دن تم سمجھ جاؤ گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، اور اللہ پر تو توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔